From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. ہر نعمت سے نوازا آپ اپنی نشستیں سنبھال سکتے ہیں، اور آئیے ایک بار پھر وہ تعمیر کریں جو خدا کو پسند ہے۔ تم کون ہو محبوب؟ ان تمام سالوں میں ایک وزارت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی جسے چرچ کہا جاتا تھا محبوب، کیونکہ جس نے ایسا کرنا تھا وہ خود یسوع مسیح تھا۔ کون کہتا ہے کہ وہ فون کرے گا اپنے محبوب کو؟ تو جس سے محبت نہیں تھی اس نے اسے محبوب کہا، اور وہ تم ہو۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح ایپ کے ساتھ اشتراک کرنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ موضوع تھوڑا متنازع ہے کیونکہ یہ کہتا ہے بہت سے وہ سب ہیں۔ اب ہر کوئی زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم وضاحت کرنے جا رہے ہیں جیسے جیسے موضوع تیار ہوتا ہے۔ آئیے میتھیو کو پڑھے۔ میتھیو 26 باب 28ویں آیت میں یہاں کہتا ہے، کیونکہ یہ نئے عہد کا میرا خون ہے جو بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں نے اس اصطلاح کو کئی سال پہلے پڑھا تھا، بہت سے، لیکن اس نے میری توجہ مبذول کرائی کہ خون یسوع مسیح کو زمین پر تمام انسانوں کے لیے نہیں ڈالا گیا تھا۔ اصطلاح نے میری توجہ حاصل کی، بہت سے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مرد نہیں، تمام مرد جو پیدا ہوئے ہیں وہ اس رزق کے حقدار نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت میں نے سوچا کہ کیونکہ یہ میتھیو ہی تھا جو بہت زیادہ علم سے محروم آدمی تھا بائبل کے پس منظر کے بغیر، اور چونکہ یہ ایک تاریخی کتاب ہے اور اس میں بہت سی کتابیں ہیں، نہ صرف 4 تھے جنہیں وہ کہتے ہیں جسے نظام انجیل وہ کہتا ہے، جو انجیل نہیں ہے، 4 تاریخ کی کتابیں ہیں، میتھیو، مارک، لوکا اور یوحنا۔ شاید اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہوں، ممکنہ طور پر 20 یا 25 کتابیں، ہر ایک جس کے پاس لکھنے کے لیے پیسے تھے، اور یوسف اور مریم کا پڑوسی تھا، اور میں ایک کہانی لکھتا کردار کے بارے میں، عیسیٰ ناصری۔ لیکن ٹھیک ہے، میں نے تلاش شروع کی اور میں نے کہا ٹھیک ہے، پال نے ہمیشہ سا کا ذکر اپنے پسندیدہ نبیوں میں سے ایک کے طور پر کیا، تو میں نے اس لفظ کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا، بہت سے وہاں سا میں 53 میں۔ آئیے 11ویں آیت کو پڑھیں۔ سا کی 53 کہتا ہے، تم اپنی روح کی مصیبت کا پھل دیکھو گے اور وہ راضی ہو جائے گا۔ اپنے علم سے میرا راست باز بندہ بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا اور ان کی بدکاریوں کو برداشت کرے گا۔ 12ویں آیت میں یہ بھی کہتا ہے، آیت کے آخر میں، بہت سے لوگوں کے گناہ کا بوجھ اٹھانا اور فاسقوں کے لیے دعا کی۔ ٹھیک ہے، اب بہت سے لفظ کی اہمیت زیادہ ہونے لگی کیونکہ نہ صرف متی نے اس کا ذکر کیا تھا بلکہ اب سا جیسا نبی بھی اسی موضوع پر بات کر رہا تھا، اور اسی لیے میں نے مزید آیات تلاش کرنے کا فیصلہ کیا کہ پرانے عہد نامہ کی تصدیق کرنے کے لیے بہت سے اس موضوع۔ اب دیکھیں ڈینیل 9:27 کیا کہتا ہے، ہم اب پرانے عہد نامے کی بات کر رہے ہیں۔ ڈینیل 9:27 کہتے ہیں، میرا خادم بہت سے لوگوں کے ساتھ عہد کی تصدیق کرے گا، سب کے ساتھ نہیں۔ اور دانیئیل کے 12ویں باب میں 10ویں آیت میں یہ کہتا ہے، بہت سارے صاف اور سفید ہوں گے۔ لیکن لفظ بہت سے دہرایا جاتا ہے،
پھر یہ ترمیم کا موضوع بننے لگا، ایک ایسا موضوع جس سے مجھے نمٹنا پڑا اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور غیر ختنہ کے عہد کو سمجھنا۔ ان دو بیجوں کے ساتھ جو زمین پر ہیں خدا کے مقصد کو سمجھیں، اس لیے وہ بہت سی باتیں کرتا ہے اور سب سے نہیں، اور یہاں تک کہ جب وہ کہتا ہے سب، وہ بہت سے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ لیکن آئیے موضوع کو آگے بڑھاتے رہیں۔ پھر میں میتھیو کی ایک تاریخی کتاب باب 20 آیت 28 پر واپس چلا گیا۔ دیکھو یہ آیت کیسے کہتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے تاوان کے طور پر اپنی جان دینے آیا تھا۔ تو یہ پہلے سے ہی ایک بہت واضح مسئلہ تھا، بچاؤ بہت سے لوگوں کے لیے تھا، سب کے لیے نہیں، کیونکہ اگر اس نے ان سب کو بچانے کا فیصلہ کیا ہوتا تو وہ ان سب کو بچا لیتا۔ لیکن اس زمین پر دو بیج ہیں، قابیل اور حابیل۔ کیا آپ کو اچھا اور برا چور یاد ہے؟ حالانکہ سب چور برے ہوتے ہیں، مگر جیسا کہ اس کا یقین تھا، اسے پوری تاریخ میں اچھا چور کہا گیا۔ اس کے علاوہ جب وہ کہتا ہے بھیڑ، تو اس کا مطلب ہے کہ بھیڑیے ہے، لیکن اس نے بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دی، جو اس معاملے میں بہت ہیں۔ اب نئے عہد نامے کی طرف آتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ نیا عہد نامہ رومیوں میں شروع ہوتا ہے، کیونکہ اگر وصیت کرنے والے کی موت نہ ہو تو معاہدہ تبدیل نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب مسیح کی موت ہوئی، نئے عہد کا آغاز ہوا، اور یسوع مسیح کے بارے میں سب سے بہترین انداز میں لکھنے والا واحد ماہر معمار پولس رسول تھا۔ نہیں، رسول کچھ نہیں لکھ سکتے تھے، کیونکہ اس وقت یسوع مسیح وہ عیسائی نہیں تھا، یہودی تھا، اور موسیٰ کی شریعت پر عمل کیا۔ لہذا اب اس وقت عیسائیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ پولس وہ ہے جو نئے عہد کے پورے مکاشفی کو سامنے لاتا ہے۔ اب پولس عبرانیوں باب 2 آیت 10 میں کہتے ہیں بہت سے بچوں کو جلال میں لانا ہے۔ پولس بہت سے لفظ کا حوالہ دیتا ہے، اور عبرانیوں 9:28 میں وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مسیح نے بہت سے لوگوں کے گناہوں کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو صرف ایک بار پیش کیا، تو مسئلہ کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ وہ تھیم جو مسیح بہت سے لوگوں کے لیے مرا تھا، نہ کہ تمام آدمیوں کے لیے۔ یہ گستاخی لگتا ہے ضرور۔ ہر کوئی جو نظام میں ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ توہین رسالت ہے، مسیح بہتوں کے لیے کیسے نہیں مر سکتا؟ ٹھیک ہے، یقین ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے پڑھنا جاری رکھیں، کیونکہ ہمیں مزید بابل ثبوت کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو، میں نے کہا تمام اور بہت سے۔ آپ کو ان الفاظ کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ پولس کے من اور بہت سے الفاظ کو نہیں سمجھتے تو آپ الجھن میں پڑ جائیں گے۔ دیکھو رومیوں کا 5واں باب آیت 18 اور 19۔ دیکھو آیت کیسے کہتی ہے۔ وہ کہتا ہے یوں جیسے ایک ہی سرکشی سے تمام آدمیوں پر سزا آئی۔ کتنے؟ ایک کے ذریعے تمام آدمیوں کی مذمت آئی۔ لیکن غور کریں کہ جب وہ سب کچھ کہتا ہے تو وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ سب مرد نہیں ہے، یہ سب بہت ہے۔ کہتا ہے اسی طرح، کیونکہ راستہ نہیں بدل سکتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہم ایمان چھوڑ کر ارتداد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک کی راست بازی سے تمام آدمیوں کے لیے زندگی کا جواز آیا۔ اب ہم کیسے جانیں کہ وہاں سب بہت ہیں؟ دیکھو آیت 19۔ آیت 19 کہتی ہے کہ ایک کی خطا سے بہت سے لوگ گنہگار ہو گئے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بہت ساری آیتیں 18 ہیں۔ کیا تم مجھے سمجھتے ہو؟ اور وہ کہتا ہے کہ اسی طرح بہت سے لوگ راست باز بنائے جائیں گے۔ اب یہ الجھن کہاں سے آتی ہے کہ خداوند تمام آدمیوں کے لیے مر گیا؟ کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام مردوں کے لیے مر گیا تو آپ آزاد مرضی پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آزاد مرضی پر یقین کر کے آپ معاہدے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تم نظریے سے باہر جاؤ، آپ صحیح نظریے میں نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ان تمام سالوں میں ہیں۔ کیونکہ دیکھو وہ کیا کہتا ہے، جان کا پہلا خط
اور میں آپ کو ایک مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، جب یہ جوان کے بارے میں پہلے کہتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جوان سے ہے، کیونکہ پولس نے کبھی نہیں کہا پولس کا پہلا خط، اس نے کہا پولس کا خط تھیسالونیکا کو، پولس کا خط گلتو ہے کے نام، افسیوں کے نام، کلسیوں کے نام، کرنتھیوں کو وغیرہ۔ اب جب وہ تیمتھیس کہتے ہیں یہ تیمتھیس کا پہلا خط نہیں ہے، یہ تیمتھیس کو پولس کا پہلا خط ہے۔ اب پولس نے خبردار کیا، دیکھو نظریے سے ہوشیار رہو، کیونکہ خط ایسے ظاہر ہوں گے جیسے وہ ہمارے ہیں لیکن وہ ہمارے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ جوان کیسے لکھتا ہے، پہلا جان کا، اور وہ خط جوان کا ہے، وہ خط جوان کا تھا۔ یہ خطوط ہیں۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں، جب آپ سنٹیاگو پڑھتے ہیں پیٹر کی طرف سے پہلا خط، کیونکہ یہ پیٹر کی طرف سے ہے، وہ سنٹیاگو سے ہے، پترس کا دوسرا، یوحنا کا پہلا، یوحنا کا دوسرا، یوحنا کا تیسرا، ہدا، اپاکلپس، وہ آخری 8 کتابیں ہیں جن کے بارے میں پولس نے ہمیں خبردار کیا تھا، جو ختنہ کی کتابیں ہیں، ختنہ کے شاگرد، اور آپ کو ان کے ساتھ محتاط رہنا ہوگا جب آپ انہیں پڑھتے ہیں، تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جو ان کی مرضی سے لکھی گئی۔ یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پہلے ہی وہاں وہ بہت سے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے، وہاں یوحنا آپ کو ایمان سے ہٹاتا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ مسیح نے دنیا کے تمام آدمیوں کے لیے خون بہایا۔ لہذا جب ہم اس موضوع کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو لفظ بہت سے اور سبھی کو صحیح طور پر رکھنا ہوگا، کیونکہ تب آپ خدا کو انتخاب کرنے کی صلاحیت نہیں دیتے۔ یاد رکھیں کہ خدا منتخب کرتا ہے، خدا پہلے سے مقرر کرتا ہے۔ خدا ان کا کہنا ہے کہ انتخاب اس لیے کیا تاکہ الیکشن کے مطابق مقصد قائم رہے۔ رومی 9:11۔ تو دیکھو مثال کے طور پر اگر میرے پاس ہے ایک بیرل میں 100 سیب، اور پھر ابھی کے لیے ان 100 سیبوں میں سے میں 50 سیب کا انتخاب کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھے ہیں، اور پھر میں بیرل میں 50 چھوڑ ان 100 سیبوں میں سے میں 50 سیب کا انتخاب کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھے ہیں، اور پھر میں بیرل میں 50 چھوڑ دیتا ہوں۔ اب تصور کریں کہ مجھے مندرجہ ذیل کے لیے پوچھنا ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کیا آپ مجھے وہ تمام سیب لا سکتے ہیں جو ٹوکری میں ہے؟ اب وہ سب وہ نہیں ہیں جو ٹوکری میں والوں کے ساتھ بیرل میں تھے۔ میں نے 50 کا انتخاب کیا اور ٹوکری میں ڈال دیا، لہٰذا جب میں تمام سیب مانگتا ہوں تو میں اپنے پاس موجود تمام سیبوں کو مانگ رہا ہوں، لیکن وہ تمام سیب نہیں ہیں جو وہاں تھے، کیونکہ میں نے 50 کا انتخاب کیا۔ لہٰذا آپ کو لفظ انتخاب پیشین گوئی تعین کو جنم دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر اس مشورے کو دیکھیں کہ پولس یہ لفظ ڈاکٹر لیوک نے اعمال کے 13ویں باب میں واپس درج کیا ہے۔ آیت 48 اس نازک مسئلے کو سمجھنے کے لیے جس میں کلیسیا ارتداد میں ہے۔ غور کریں کہ آیت 48 کس طرح کہتی ہے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی آزاد مرضی کا استعمال کیا ایمان لایا۔ کیا یہ وہی کہتا ہے؟ اور وہ ایمان لے آئے۔ اب کیسے کہتے ہیں؟ اور وہ سب ایمان لے آئے جو مقرر کیے گئے تھے۔ یہ لفظ منظم کبھی بھی انجیلی بشارت، کیتھولک، پینٹیکوسٹلز، پریسبیٹرین اور ہوا کے گواہوں کے منبروں میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی عیسائی گروپ اس بارے میں بات نہیں کرتا ہے، آپ وہاں یہ گانا نہیں سنیں گے، وہ اس موضوع پر کہیں بات نہیں کرتے۔ صرف ایک آدمی یسوع مسیحی ہے جو آپ کو یہ بات پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو مسیح کے دماغ کو جانتا ہے، یہ وہی ہے جو ان چیزوں کی وضاحت کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے آپ کو یقین کرنے کا حکم دیا جانا چاہیے، آپ یقین نہیں کرتے کیونکہ آپ آزاد مرضی کا استعمال کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ کیا خدا لوگوں کو اس کے لیے خاندان کا انتخاب کرنے دیتا ہے؟ اب جانتے ہیں کہ پولس کیا کہتا ہے، خاص طور پر ایمان کا خاندان۔ تو ایمان کے خاندان کا انتخاب کون کرتا ہے؟ خود کو نہیں، کیونکہ وہ جرائم اور گناہوں میں مر چکے ہیں اور مردہ شخص فیصلے نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر رومی 3:10 وہ کہتا ہے کہ ایک بھی اچھا نہیں ہے، سمجھنے والا کوئی نہیں، خدا کو تلاش کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اگر ایک بھی نیک نہ ہو، سمجھنے والا نہ ہو، تو ایمان کا خاندان کیسے نکلے گا؟ انتخاب کے لیے میرے ساتھ کہو، انتخاب ترتیب کے لیے خدا نے پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ خدا نے حکم دیا، خدا نے اپنے تمام بچوں کو پہلے سے مقرر کیا تھا
کیا آپ کو یاد ہے جب مسیح نے کہا میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں؟ وہ بہت سی بھیڑیں ہیں۔ وہ کہتا ہے دیکھو اگر میرے پاس 100 بھیڑیں ہوتی 100 بھیڑیں اور ایک چھوڑ دیا جائے گا، میں اس بھیڑ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ میں اس بھیڑ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں کیونکہ اس نے ان سب کو بچانا ہے، ان سب کو جو اس نے مقرر کیا تھا اور ان سب کو جن کو وہ دنیا کی بنیاد سے پہلے جانتا تھا۔ لہذا کیا آپ کو یاد ہے کہ یہ جان 3:16 میں کیا کہتا ہے؟ دیکھو مجھے یاد ہے کہ میں ایک بار نیو یارک شہر سے گزرا تھا، وہاں برونکس میں، اور میں نے جان 3:16 کے نام سے ایک چرچ دیکھا۔ میں نے کہا کیا خوبصورت نام۔ ٹھیک ہے، میں نے پھر کہا اب مجھے اپنی کسی جماعت کے لیے اس نام میں دلچسپی نہیں ہے۔ جان 3:16 نوٹس جیسا کہ جان کہتے ہیں 3:16، لیکن دیکھو کہ تمام انجیلی بشارت کیسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی انجیلی بشارت سے پوچھیں جان 3:16 کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیونکہ خدا دنیا سے بہت پیار کرتا ہے جس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو وہ کہتا ہے تاکہ ہر وہ شخص جو اس پر ایمان لائے جو اس پر ایمان لائے۔ رسول لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق بہت بڑا ہے۔ وہ اس آیت کو پڑھنا نہیں جانتے کیونکہ وہ ارتداد میں ہیں، وہ ختنہ سے ناپاک ہیں، اور وہ کہتے ہیں تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ آئے، اور اگر وہ ایمان لانا چاہے تو ایمان لے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تاکہ ہر وہ شخص جو اس پر ایمان لاتا ہے، یعنی کیونکہ وہ پہلے ہی ایمان رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے پہلے ہی چنا ہے۔ اسی لیے جان 6:44 کہتے ہیں کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا اگر باپ نہ لائے تو۔ اگر باپ اسے نہیں گھسیٹتا، جیسا کہ اصل ورژن کہتا ہے، کیونکہ آپ کے یہاں پہنچنے کے لیے ہمیں آپ کو لانا تھا۔ آپ کے لیے نہیں آ سکتے اپنی مرضی سے، آپ کے پاس اس کی مرضی نہیں ہے۔ آپ میں برے کام کرنے کی قوت ہے، آپ کو ہوائی جہاز میں سفر کرنے کی خواہش ہے، آپ کو کھانے کی خواہش ہے کیونکہ آپ بھوکے ہیں، لیکن خدا کو منتخب کرنے کے لیے نہیں۔ خدا کا انتخاب کوئی نہیں کر سکتا اگر خدا نے پہل نہ کی۔ پہل ہماری طرف خدا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف ہماری طرف سے نہیں۔ آزاد مرضی کوئی بھی چرچ جو نجات کے لیے آزاد مرضی پر یقین رکھتا ہے ارتداد میں ہے۔ ایسا ہی ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ اگر آپ چرواہے کے پاس جاتے ہیں، آپ اسے بتائیں پادری کیا آپ آزاد مرضی پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ آپ کو ضرور بتائے گا ہاں، خدا آپ کو نجات کی پیشکش کرتا ہے اور آپ اسے نہیں لیتے، آپ جہنم میں کھو گئے ہیں۔ یہی وہ سب باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی میں بھی عقل نہیں ہے۔ وہ خدا کو نہیں جانتے۔ ان کی شرمندگی سے مجھے کہنا پڑتا ہے عیسائی آج خدا کو نہیں جانتے۔ اگر وہ اسے جانتے، ان چیزوں کو سمجھو جن کے بارے میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہاں اب سے جو بات کر رہا ہوں وہ ان کے لیے دیوانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہا تھا جیسے مسیح بہت سے لوگوں کے لیے مر گیا، نہیں، مسیح ہر اس شخص کے لیے جو اس پر ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا مبارک میرے بھائی، یہ کام کرتا ہے خدا کے فرمان کے مطابق، خدا کی پیشگی علم جس نے نہ صرف آپ کو جانا اور آپ کو مقرر کیا، لیکن اسے اتنا یقین ہے کہ آپ پہنچنے والے ہیں کہ وہ کہتا ہے اس نے لکھا آپ کا نام زندگی کی کتاب میں۔ لہذا وہاں لوکاس میں باب 10 میرے خیال میں یہ 20 آیت ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ دیکھو خادونن، آپ کے نام پر ہم بدروہوں کو نکالتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ ایسا کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ مسیح مرا نہیں تھا اور بدروہیں ابھی تک زندہ تھیں، وہ موجود تھے۔ وہ کہتا ہے شیاطین آپ کے نام کے تابع ہیں، لیکن اس نے ان سے کہا اس پر خوش نہ ہوں۔ بہتر ہے کہ آپ خوش ہوں کہ آپ کے نام زندگی کی کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ اب یہ خوشی کی بات ہے، یہ بدروہوں کو نکالنا نہیں ہے، کیونکہ آخر کار جب مسیح مر گیا، اس نے تمام بدروہوں کو نکال دیا اور باہر نکالنے کے لیے اب کوئی بدروہیں نہیں ہے۔ تو میرے مبارک دوست، تھیم بہت سے وہ سب ہیں۔ اب آپ اسے صاف سمجھ سکتے ہیں جسے خدا منتخب کرتا ہے اور جو خدا چنتا ہے، وہ سب ہیں۔ وہ ہیں تمام بہت سے
چنانچہ اس موقع پر میں آپ کو الوداع کہنے کی سفارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ان علوم کی طرف متوجہ رہیں اور ان کو لکھیں تاکہ آپ ان میں مہارت حاصل کر سکیں اور تاکہ تم غیر مختون کے کلام پر غور کرو۔ اب جانتے ہیں کہ دو انجیلیں ہیں، یہ ایک آچار نہیں ہے۔ دو انجیلیں ہیں، ایک جھوٹی اور ایک سچی۔ غلطو ہے 2:7 کہتے ہیں کہ پطرس کو ختنہ کی خوشخبری دی گئی تھی جو 2000 سال پہلے ختم ہو گیا تھا، اور اسی طرح پولس کہتا ہے کہ ہم غیر قوموں کے لیے ہمیں رومیوں سے لے کر عبرانیوں تک ایک انجیل دی گئی تھی۔ اگر آپ اس میں ناکام ہو گئے تو آپ صحیح نظریے میں نہیں رہیں گے اور آپ ارتداد میں پڑ جائیں گے۔ غیر ختنہ کی خوشخبری۔ غلطو ہے 2:7 کہتا ہے کہ پولس کو غیر مختون کی خوشخبری سونپی گئی تھی ہمارے لیے غیر قوموں، اور جب آپ رومیوں سے لے کر عبرانیوں تک کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تم خوش رہو گے۔ اب گہرے سانس لینے جا رہے ہیں، آپ کو سکون ملے گا کیونکہ تب آپ پابلو کو دیکھیں گے۔ دیکھو پابلو وہاں، وہ کہتا ہے کہ مسیح نے اسے بپتسمہ دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ پانی میں بپتسمہ وہاں غائب ہو جاتا ہے۔ پولس کہتا ہے کہ تمہارا افسہ جو کہ مسیح ہے پہلے ہی قربان ہو چکا ہے۔ آپ کو مقدس عشائیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مسیح کے عقیدے کا ایک ابتدائی حصہ ہے، جیسا کہ عبرانیوں 6 آپ کو ان اصولوں کو چھوڑنا ہوگا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ شیطان تباہ ہو گیا تھا۔ عبرانیوں 2:14 کہتے ہیں کہ شیطان کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ شیطان موجود نہیں ہے، جو ہے وہ فریبی خواہشات ہیں۔ افسیوں 4:22 فریبی خواہشات جو ہمارے جسمانی جسم میں سوار ہوتی ہیں وہ فریبی خواہشیں ہیں، جھوٹ ہیں، ان پر یقین نہ کریں۔ آپ کو ان خیالات کو یسوع کی فرمانبرداری کے لیے اسیر کرنا ہوگا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو ہر نعمت سے نوازا گیا ہے، کہ آپ ایک فاتح سے بڑھ کر ہیں، کہ کوئی بھی چیز آپ کو خدا کی محبت سے الگ نہیں کر سکتی، کہ کوئی تمہیں اس کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا کیونکہ اس کے پاس تم پہلے ہی موجود ہے۔ اس نے آپ کو دنیا کی بنیاد سے پہلے مقرر کیا تھا اور اب اس نے آپ کو اپنے بازوؤں میں رکھا ہے اور کوئی آپ کو اس کے ہاتھ سے چھیننے والا نہیں ہے۔ بس میں نے قبول کیا کہ آپ عہد کے پابند ہیں اور رومیوں سے لے کر عبرانیوں تک یاد رکھتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں پوشیدہ زندگی ہے۔ ابدی زندگی ان کتابوں میں ہے، اور میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ یہ تقسیم کریں تاکہ آپ ایمان میں پائے جائیں نہ کہ ارتداد میں۔ ہر نعمت سے نوازا یہ اگلے وقت تک رہے گا۔ بعد میں ملتے ہیں۔